کو سمجھنے کی مولا علی علیہ السلام سے ایک سوال ہوا کہ ویئر از دا گاڈ، اللہ کہاں ہے؟ اور خدا جو ہے اس کے بارے میں مولا علی نے ایک خطبہ دیا، اور جس کا لب لباب یہ ہے کہ اگر تم نیکیاں کرتے ہو تو تمہارے یہ نیک عمل خدا کے ہونے کی دلیل ہیں، اور اگر تمہارے اندر نیکیاں ختم ہو جائیں اور تمہاری سوسائٹی سے نیکی کا وجود ختم ہو جائے تو پھر تمہارے اندر خدا کی تنویر نہیں ہے۔ اللہ اس تنویر کا نام ہے، اس کردار کا نام ہے جو مومن کے اندر سے ظاہر ہوتی ہے۔ مومن کے کردار میں اللہ ہے، مومن کے جو ہے وہ جیسے وہ نا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے نور کا مظہر ایمان ہے، یعنی قرآن پاک کہتا ہے کہ عربی کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائے، مومن تب بنو گے کہ جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا۔ اب ہمارے ساتھ یہ ہے، میں بھی بیٹا بہت سال سے یہ کام کروں، میرے ساتھ بھی بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ یہ کر دے، اللہ یہ کر دے، اللہ سے معجزے کی توقع رکھتے ہیں۔ اب معجزے نہیں نہ ہوتے تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں اللہ تو ہے ہی نہیں، ہم پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، یعنی پرسنل فیلیئرز کو اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یہی تو قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ جب ان کے کیے ان کے اوپر آ پڑتے ہیں تو یہ اللہ سے الجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک جملہ ہے فلسفی میں، اس کو سمجھیے، اس کا ترجمہ سمجھیے، خدا ہی نیکی ہے اور نیکی ہی خدا ہے۔ اور مولا علی نے اسی کے اوپر پورا خطبہ دیا ہے کہ اگر تمہارے اندر نیکی ہے، تمہارے اندر نیکی کرنے کا جذبہ ہے تو سمجھو تمہارے اندر خدا کی تنویر ہے، اور اگر تمہارے اندر نیکی کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے تو سمجھو کہ تم مر گئے ہو، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ زندہ ہی مردہ ہے۔ جس حدیث کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس کو سمجھیے، یہ جو فیئرز ہے نا، میں اس کو تھوڑا سا ایک اور طریقے سے سمجھا کے آگے بڑھتا ہوں کہ فیئرز انسان کے اندر ہائٹوفوبیا ہوتے ہیں، ہائیڈروفوبیاز ہوتے ہیں، تو جب تک وہ ان اس خوف کا مقابلہ نہیں نہ کر لیتا تو وہ خوف رہتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب تک وہ اس خوف کا مقابلہ نہیں کرتا، یعنی آپ کو ہائٹ سے ڈر لگتا ہے، آپ زیادہ دیر ہائٹ پہ کھڑے رہیں تو وہ خوف ختم ہونا شروع ہو جائے گا، ہائٹوفوبیا آٹومیٹیکلی ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلے فیئرز بنیں گے، ڈر بہت ہوگا، گرنے لگیں گے، لیکن اگر آپ وہاں سسٹین کر جائیں تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جو لا خوف کی منزلہ، اس کے اوپر آگے جا کے بات کرتا ہوں کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کیا ہے، اس کے اوپر کہ وہ لوگ اگلے جہان کو دیکھ چکے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اگلے جہان کا خوف ختم ہو گیا ہوتا ہے۔ وہ حدیث جس میں سرور انبیاء نے کہا تھا کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ نیکی کی خواہش خدا کے ہونے کی، قرآن پاک کہتا ہے سورہ نساء میں، اور وہ کچھ بھی بھلائی جو تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ بھی برائی تمہیں پہنچے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے۔ اور ہم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں کے لیے رسول بنا کے لیے بھیجا ہے، اور ہماری گواہی کے لیے آپ کی ذات کافی ہے۔ یعنی اب کوئی لوگ مانے یا نہ مانے، رسالت مآب کا ہونا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، رسالت مآب کا وجود اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ وہ دین اللہ کا ہے جس کو رسالت مآب نے پہنچایا ہے، وہ زبان سرور انبیاء کی ہے جس نے اللہ کو منایا ہے۔ اللہ نے آ کے نہیں کہا کہ یہ رسالت مآب ہے ان کو مانو، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ ہے، اس کو مانو، نہیں سمجھ آتا تب بھی مانو۔ اب نیکی اور بدی کا اصل ماخذ جو ہے وہ یہی ہے۔ مولا علی نے فرمایا جابر بن عبداللہ انصاری سے، یہ خطبہ بہت خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اے جابر، دین اور دنیا کے ستون صرف 4 قسم کے لوگ ہیں۔ وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرے، وہ جاہل جو سیکھنے میں شرمندگی محسوس کرے، وہ مالدار جو کنجوسی نہ کرے، اور وہ غریب جو اپنی آخرت دنیا کے بدلے نہ بیچے۔ یہ 4 لوگ ہیں جو دنیا کے نظام کو بنا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اس کو جملے میں آگے باتیں، وہ غریب جو اپنی آخرت دنیا کے بدلے میں بیچ دیتا ہے، یا وہ جاہل جو سیکھنے سے شرماتا ہے، وہ مالدار جو کنجوسی کرتا ہے، وہ دنیا میں نقصان کا باعث ہے۔ یعنی مولا علی نے کہا ہے کہ یہ 4 لوگ ہیں جن کے اچھا ہونے سے دنیا اچھی ہو جاتی ہے اور جن کے برے ہونے سے دنیا بری ہو جاتی ہے، ان کا امپیکٹ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے مطابق جو بنتا ہے کہ وہ علماء جو اپنا علم ضائع کرتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اپنے علم کو، اپنے دین کو سمنن قلیلا، تھوڑے پیسوں کے عوض مت بیچ دو، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ ایک تمثیل میں، سنیمیٹوگرافی آف قرآن پاک میں نے اس تمثیل کو بھی دکھا تھا کہ یہ جو ہے یہ حق کو باطل سے ایسے پہچانتے ہیں جیسے بھیڑ میں اپنے بچوں کو، یعنی سینکڑوں لوگوں میں سے اپنا بیٹا آ رہا ہوگا نا تو انسان ایسے دیکھ کے اوپر سے پہچانے گا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ اب علماء اور مالدار لوگوں کو معاشرے میں بنانے والے اور بگاڑنے والے مولا علی نے قرار دیا۔ اس کو سمجھیے، اگر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو انہی لوگوں سے ہوتا ہے۔
اور جو ہے نا قرآن پاک کہتا ہے کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے انہوں نے کمایا ہے تاکہ وہ ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھا دے، یعنی اللہ نے خشکی اور تری میں فساد ظاہر کیا، اور جو کچھ لوگوں نے کمایا ہے تاکہ وہ ان کو جو ہے ان کے اعمال کا مزہ چکھائے اللہ، اور شاید وہ باز آ جائیں اپنی ان حرکتوں سے۔ سورہ روم کی آیت ہے کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے فخر محسوس مت کرو، حدیث کے لفظ ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے فخر محسوس مت کرو، بلکہ اس بات پہ شکر کرو کہ اللہ نے تم کو اس کام کے لیے قبول کر لیا ہے۔ خدا نیکی کا معمار ہے، نیکی کرنے والا ہی اصل خدا کا ایجنٹ ہے۔ اب جدید سائنس میں ایک اور چیز، اب یہ جو لا محدودیت ہے اومیگا، اب ہمارے ہاں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں اکثر کہ جو ہے اللہ کا خالق کون؟ پھر ہم جانتے ہیں کہ جی اچھا اللہ کو اس نے بنایا تو اس کا خالق کون؟ یہ ایک لا اور محدودیت کا اگر یہ سفر ہے۔ سوال کر لیں گے ہمیں تو اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا، تو یہ ڈانٹ بھی سوال پڑتی تھی بچپن جی میں۔ بالکل آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سوال آتا ہے نا، تو اب پھر جو ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اومیگا سمجھنا پڑے گا۔ اومیگا کائنات کی اس واحد حقیقت کو کہتے ہیں جو اس کے آگے کچھ نہیں ہے، جس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ مولا علی نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے۔ فزکس اور میتھمیٹکس میں کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو لا محدودیت ہے وہ ہے اومیگا، ٹھیک ہے، اور اومیگا ہی جو ہے وہ انسان کے اندر کا راز ہے۔ اب جب ہم جو ہے نا اس چیز کو سوچنا شروع کر دیں گے کہ جی اللہ اس کے پیچھے کون، اس کے پیچھے کون، تو پھر ایک چیز کو تو ہمیں ماننا پڑے گا نا کہ یہ آخری ہے، تو اس آخری کو سائنس کہتی ہے اومیگا اور دین کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اب یہاں مولا علی نے اور قرآن پاک میں ایک اور چیز ہے، اس کو سمجھیے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پہ پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک انسان بڑا ظالم بھی ہے اور جاہل بھی۔ یہ ظلوماً جہولا والی آیات سورہ احزاب کی جو ہے نا وہ آیت ہے۔ تو اس میں ایک اور چیز، اب انسان کے اندر ان مختلف پریکٹسز ہوتی ہیں نا، جیسے انسان جو ہے وہ جم میں جاتا ہے تو پہلے 5 کلو سے شروع کرتا ہے یا 20 کلو سے، پھر 200 کلو تک چلا جاتا ہے۔ سانس کی مشق 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ سے شروع ہوتی ہے اور پھر کئی منٹ تک چلی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر اللہ نے وہ راز رکھ کے بھیجا، جیسے کہا کہ وجود انسانی وہ نرسری ہے جس میں اللہ کی صفات کی کاشت ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس میں انسان ہی وہ مخلوق ہے جو نیکی اور بدی کا فرق کر سکتا ہے، یعنی انسان کے اندر رحمانیت جو ہے، جیسے میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں رسالت مآب سرور انبیاء کے ضمن نے کہا تھا کہ رسالت مآب کا تعارف اللہ نے اپنے 2 نام رؤوف اور رحیم سے کروایا۔ تو اسی طرح یہ جو وجود ہے وہ نور اس کی امانت ہے۔ خدا جو ہے وہ اپنے وجود میں جب انسان کو اللہ نظر آتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک نظام چلتا ہے۔ حدیث قدسی ایک حدیث ہے، میں اس کو اس طرح تھوڑا سا بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھ سے محبت کروں گا، اور جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر تو مجھ سے کچھ مانگے گا تو میں ضرور عطا کروں گا، انشاءاللہ۔ ٹھیک